ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب ایمان قبول کرنے کے لیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، تو اب آپ نے حضور کی بارگاہ میں ایک عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ایمان لانے سے پہلے کی جو نیکیاں ہیں وہ بھی اللہ قبول فرمائے گا یا ان پر بھی کوئی اجر عطا فرمائے گا؟ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، ابن ناجیہ تمہاری کیا نیکی ہے، ذرا اپنی نیکی تو بتاؤ۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے ایک تیسرے اونٹ پر سوار ہوا اور ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں بہت دور دراز علاقے میں نکل گیا۔ وہاں میں نے ایک بوڑھا شخص دیکھا جو اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا، اسی کے پاس میرے وہ 2 اونٹ بھی چر رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ 2 اونٹ تم تک کیسے پہنچے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، یہ کہیں دور سے چلتے چلتے میرے پاس آ گئے تھے، اگر آپ کے ہیں تو آپ لے جا سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ یہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کے گھر سے کوئی شخص جو ہے وہ کھجور، پانی اور اس طرح کھانے پینے کی چند چیزیں لے کر آ گیا۔ اب مجھے کچھ دیر کے لیے مزید وہاں پر رکنا پڑ گیا۔ اتنے میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، تو اس شخص نے فوراً اپنی کنیز سے پوچھا، بتاؤ تو بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا ہوا ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا، یہ کیوں پوچھتے ہو؟ اگر بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے، بیٹا ہوا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا، اگر بیٹا ہوا تو یہ میرے قبیلے کی شان کو بڑھائے گا، اور اگر بیٹی ہوئی تو یہی ابھی فوراً زندہ دفن کر دوں گا۔ اب میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرو گے؟ اس نے کہا کہ اگر میں بیٹی کی پرورش کروں گا تو میرے داماد کے سامنے میرا سر جھک جائے گا، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا کہ کسی کے سامنے میرا سر جھک جائے۔ اب حضرت ابن ناجیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں تجسس کے مارے ٹھہر گیا۔ میں نے کہا چلو پتہ کرواؤ کہ کیا ہوا ہے۔ اب جب پتہ چلا کہ بیٹی ہوئی ہے تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تم واقعی اس کو زندہ دفن کر دو گے؟ اس نے کہا بالکل ایسا ہی کروں گا، بلکہ میں کرنے لگا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ یوں کرو کہ مجھ سے میرے یہ 2 اونٹ جو تمہارے پاس چر رہے ہیں یہ لے لو اور یہ بیٹی مجھے دے دو۔ اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس کو اپنے قبیلے لے جاؤں گا، میں اس کی پرورش کروں گا۔ اس نے کہا یہ 2 اونٹ تو کافی نہیں ہیں، جس پر تم بیٹھ کر آئے ہو یہ بھی دینا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ چلو کسی شخص کو میرے ساتھ روانہ کر دو، مجھے میرے گھر اتار آئے، یہ اونٹ بھی تم لے لینا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جب میں گھر واپس آیا، اس چھوٹی سی بچی کو لے کر میں نے اپنی کنیز کو وہ بچی سپرد کی اور اس نے اس کو دودھ پلایا، اس کی پرورش کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اس نیکی کا مزہ آ گیا۔ اب میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا ایسا قبیلہ ہے جو بچیوں کو زندہ دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے ذاتی مال میں سے 3 اونٹ دیا کرتا اور 1 بچی لے لیا کرتا۔ آج اس وقت میرے گھر کے آنگن میں 360 ایسی بچی پل رہی ہے جن کو لوگ زندہ دفن کرنے والے تھے، میں نے ان کو خرید لیا ہے۔ بتائیے کیا اس نیکی کا اجر بھی رب مجھے عطا فرمائے گا؟ حضرت ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ بات کر رہے تھے تو پیارے آقا علیہ السلام کی چشمان کرم سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ کی داڑھی کو تر کر رہے تھے، اور حضور جان عالم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر حضرت ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے ابن ناجیہ، اللہ نے تجھے یہ صلہ ہی تو دیا ہے کہ تجھے ایمان جیسی اتنی بڑی دولت سے نواز دیا ہے، یہ اسی نیکی کا صلہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی بچیوں سے اسی طرح پیار کرنے والے بن جائیں، اور اللہ ان بچیوں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔